اب مسئلہ کیا ہے؟ رب تو معاف کرنا چاہتا ہے، اس نے تو ہمارے لیے آسانیاں اتنی کر دی، اب ہم ان آسانیوں کو اپنانا ہی نہیں چاہتے۔ توبہ کر لینا بڑی بات نہیں، توبہ کرنا بڑی بات نہیں ہے۔ آپ بیٹھے میں بیٹھا ہوں، ابھی ہم توبہ کر لیں جناب، توبہ ہو گئی، اللہ معاف فرمانے والا ہے، معاف فرما دے گا، توبہ ہو گئی۔ تو کیا یہ توبہ ہو گئی؟ نہیں، توبہ یہ نہیں، توبہ یہ ہے توبہ کرنے کے بعد گناہوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، اپنے آپ کو گناہوں سے برائیوں سے بچانا، اپنی اس توبہ کے اوپر قائم رہنا، یہ اصل سب سے مشکل کام ہے۔ کہ جب آپ ایک دفعہ توبہ کر لیں، توبہ کرنے کے بعد برائیوں سے اپنے آپ کو روک لینا، گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینا، اپنے آپ کو بچانا، یہ سب سے مشکل کام۔ تو یہ کوئی توبہ نہیں، ابھی توبہ کی پھر گناہ کر لیا، پھر توبہ کی پھر گناہ کر لیا، گناہ کرتے جائے، یا اللہ بس معاف کر دے، یا اللہ بس معاف کر دے۔ رب سے آپ بار بار توبہ کر رہے ہیں، بار بار گناہ کر رہے ہیں، تو یہ توبہ نہیں۔ اصل توبہ تو یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد جب تم نے توبہ کر لی، اب جب توبہ کر لی تو توبہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ تجھ سے کوئی خطا نہ ہو، پھر دوبارہ تم سے کوئی غلطی نہ ہو۔ تو فرمایا کہ جب تم سے غلطی نہ ہو، اپنی توبہ پہ ڈٹ جانا، یہ سب سے مشکل کام ہے، اور جو ڈٹ جاتا ہے وہی بندہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ یہ سب سے مشکل ہے۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، ہمارے ہر عمل کے اوپر ہر چیز یہ کائنات کی گواہ بنتی جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، کر لو گناہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی دیکھ جو نہیں رہا، کوئی بندہ تو نہیں دیکھ رہا، ہم نے غلطی کرنی ہے، 4 دفعہ وہاں سے گلی سے دیکھیں گے، گلی سے کوئی آ تو نہیں رہا، کوئی آ تو نہیں رہا جناب، گلی سے کوئی نہیں آ رہا، جلدی سے آ کے دروازہ بند کر دیا۔ گھر کے اندر ہے، گھر میں کوئی وہ ہے تو نہیں، نظر تو نہیں آ رہا جناب، نہیں ہے جناب، دروازہ بند کر لیا، کمرے میں علیحدہ چلے گئے جناب، جانے کے بعد کوئی ادھر ادھر سے دیکھ نہیں رہا، پردے بھی بند کر دیے، اب کوئی نہیں جناب دیکھ رہا، کوئی اب نہیں دیکھ رہا جناب، کیا ہے کوئی اور نہ دیکھ لے، رضائی نکالی، رضائی کے اندر گھس گئے، اب یہاں پہ بھی کوئی نہیں دیکھ رہا، آواز باہر نہ جائے جناب، کانوں میں ہینڈ فری لگا لیے، کوئی اب آواز بھی باہر نہیں جا رہی، سارے ہر چیز کے دروازے بند کر کے ہم اب کیا کر رہے ہیں؟ برائی دیکھنا شروع کر رہے ہیں۔ ہم کیا ہے؟ ان نگاہوں کو آلودہ کر رہے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنی طرف سے سارے دروازے بند کر لیے۔ اگر ایک انسان خود ذرا سوچے، اگر غور و فکر کرے، تو ہم اتنے نادان ہیں کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس رب کو ایک عام بندے کے برابر بھی حیثیت نہیں دیتے، کہ ایک بندے سے تو ڈر رہے ہیں، مگر وہ رب کہ جو رب سارے پردوں سے دیکھ رہا ہے، کہ اس رب سے پردہ کیے بغیر ہم گناہ کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا۔ تو جو آپ جہاں آپ جو عمل کر رہے ہیں، جو آپ گناہ کر رہے ہیں، وہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کی گواہ بن رہی ہے۔ یہاں میں بات کر رہا ہوں، یہ در و دیوار ہر بات کے گواہ ہوں گے کل بروز قیامت۔ آپ جہاں جو عمل کر رہے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں کوئی نہیں دیکھنے والا، وہ چیزیں، وہ وہاں کا ماحول، وہ ساری چیزیں آ کے رب کے دربار کے اندر وہ گواہی دیں گی کہ اس بندے نے یہ عمل کیا۔ ایک بزرگ کا واقعہ سنیں، حضرت ابراہیم واسطی رحمہ اللہ تعالی، جب ان کا آخری وقت آیا، حضرت ابراہیم واسطی جب ان کا آخری وقت آیا، تو اس وقت جب وہ زمین پہ گرے تو وہاں پر کنکریاں کچھ پڑی ہوئی تھی، کنکر، تو ان کنکروں کو ٹٹولتے ہوئے، اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے حضرت ابراہیم واسطی نے کنکریوں سے کلام کیا۔ کیا کلام کیا کنکریوں کے ساتھ؟ کہ تم گواہ ہو جاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ تم گواہ ہو جاؤ رب کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر عبادت کی جاتی ہے یا کوئی لائق ہے تو وہ رب ذو الجلال محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ فرمایا یہ الفاظ پڑھے اور کنکریوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا کہ اے کنکریوں، یہ گواہ بن جاؤ کہ رب کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد مصطفیٰ اس کے رسول۔ اور یہ کہتے ہی جان نکل گیا، اس دنیا سے
کھو جائے. اب کیا ہے, یہ جو ہے آپ چلے گئے اس دنیا سے. اب جب یہ وعدہ کر کے گواہی کا ان سے اب اس دنیا سے چلے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جب بروز قیامت اب قیامت کا سما لگا, تو جب قیامت کا سما لگا تو اس قیامت کے سما میں کیا ہے, جب ان کے نامہ اعمال ترازو پہ رکھے گئے تو فرمایا کہ جب نامہ اعمال ترازو پہ رکھے گئے تو اب کیا ہے کہ فرشتوں نے پکڑا, اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ تمہاری نیکیاں زیادہ نہیں ہیں بلکہ کیا ہے کہ اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ. تو جب اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اب جہنم کے پہلے دروازے پہ پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جہنم کے دروازے کے اوپر ایک کنکر پڑا, ایک بڑا پتھر پڑا. اب وہ فرشتے بڑی کوشش کرتے ہیں کہ اس پتھر کو ہٹائیں دروازے سے اور اس بندے کو جہنم میں ڈالیں. فرمایا کہ وہ پتھر ہلنے کا نام ہی نہیں لیتا, وہ پتھر ہلنے کا نام ہی نہیں لیتا. جب وہ پتھر ہلنے کا نام نہیں لیتا تو پھر وہ فرشتے دوسرے جہنم کے دروازے پہ جاتے ہیں. وہاں پہ جا کر پھر سے جو ہے دیکھتے ہیں تو ایک اور کنکر ہے, ایک بڑا سا پتھر ہے. اس کو ہلانے کی کوشش کی, ہٹانے کی کوشش کی, مگر وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں رہا. کرتے کراتے ساتوں جہنم کے دروازوں کے اوپر گئے کہ اس کو جہنم میں داخل کر دیں, لیکن ہر دروازے کے اوپر اس کنکر, بڑے سے کنکر کو دیکھتے ہیں کہ جو ہلنے کا نام ہی نہیں لیتا. اور یہاں تک کہ پھر وہ فرشتے اس بندے کو, حضرت ابراہیم واسطی, وہ فرماتے ہیں کہ اب مجھے لے کر جو ہے وہ کیا ہے اللہ کی طرف جو ہے عرش کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں. تو اس وقت جب رب کے دربار میں جا کے انہیں کہا کہ ہم جب بھی لے کے جاتے ہیں تو آگے سے ہمیں ایک کنکر ملتا ہے دروازے کے اوپر جو ہلنے کا نام ہی نہیں لیتا, جو ہٹتا ہی نہیں کہ ہم اس کو جہنم میں ڈالیں. تو اس وقت رب ذوالجلال نے کہا کہ اے ابراہیم, کہ جو تو نے اپنی زندگی کے اندر کنکریوں کو گواہ بنایا تھا, آج ان کنکریوں نے جو ہے اپنی گواہی کی لاج رکھی. کہ آج انہوں نے وہ گواہی دی کہ واقعی کہ تو نے جو ہے ان کو گواہ بنایا تو حق پہ ہی اس دنیا سے چلا تھا, تو حق پہ ہی اس دنیا سے چلا تھا. تو جب تو نے یہ گواہی دی ہے کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں, تو جب تو نے گواہی بنائی, گواہ دار بنائے کن کو, کنکریوں کو, جب کنکریوں نے تیرے پاس داری کی ہے تو جا میں رب ذوالجلال بھی یہ پاس لگ رہا ہوں کہ تجھے میں جنت عطا کر